اور یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے 6 فاسٹ بالروں کی فوج کس لیے بنائی ہے؟ ان سے بیٹر چوائس ہمارے پاس محمد حارث تھے، اور 2023 کے ورلڈ کپ میں حارث رؤف کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی۔ جس طرح کہ کسی دکان کے گودام میں سامان پڑا ہو، مطلب ایکسپائری مال اٹھا کے آپ لا کے دکان کے ڈسپلے پہ نہیں بلکہ کاؤنٹر پہ آپ رکھ دیتے ہیں، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 18 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم کپتان، ان کے علاوہ سائم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان، افتخار احمد، اعظم خان، سلمان علی آغا، عرفان خان نیازی، شاداب خان، ابرار احمد، عماد وسیم، نسیم شاہ، محمد عامر، شاہین شاہ آفریدی، عباس آفریدی، حارث رؤف اور حسن علی۔ حسن علی پتہ نہیں حسن علی کس بلا کا نام ہے جس کی سلیکشن ہمیشہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آ جاتا ہے تو حسن علی پیراشوٹ کے ذریعے آ جاتا ہے اور ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اب پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بن گئی ہے، جو بنا کسی ریزن کے، بنا کسی پرفارمنس کے اور بنا کسی لاجک کے حسن علی کی سلیکشن کر دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسن علی کی سلیکشن کے پیچھے کی جو لاجک ہے وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب 2023 50 اوورز کے ورلڈ کپ کے لیے حسن علی کی سلیکشن ہوئی تھی تو اس وقت کے سلیکٹر انضمام الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ہم حسن علی کی سلیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہونے سے ٹیم کا ماحول، مطلب ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی ان کے وہ ورڈ مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسن علی ایک فنی کریکٹر ہے جس کو ہم ٹیم میں رکھتے ہیں، جس سے کھلاڑیوں پہ پریشر نہیں آتا، کیونکہ پاکستانی ٹیم ایک انسانوں کی ٹیم ہے، ان پہ پریشر آ جاتا ہے، تو حسن علی کے ہونے کی وجہ سے ماحول اچھا رہتا ہے۔ تو اس سے تو بیٹر یہ تھا کہ ہم تابش ہاشمی کو ٹیم کے ساتھ رکھتے، وہ زیادہ اچھا کریکٹر تھا ٹیم کے دل بہلانے کے لیے یا ٹیم کو پریشر سے نکالنے کے لیے، اور اگر اس سے بھی استفادہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کپل شرما کی خدمات لے لیتے، وہ میرے خیال سے حسن علی سے بہتر ہے اس فنی کریکٹر میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار سلیکشن کمیٹی نے جو لاجک پیش کیا ہے حسن علی کو ٹیم میں شامل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو حارث رؤف کے بیک اپ کے طور پہ شامل کیا ہے، کیونکہ حارث رؤف پوری طرح فٹ نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ حارث رؤف کو آپ نے کس پرفارمنس کے بیس پہ ٹیم میں شامل کیا ہے؟ حارث رؤف کی خود جگہ نہیں بن رہی تھی اور آپ نے اوپر سے حسن علی کو ان کا بیک اپ بنا دیا ہے۔ ایشیا کپ میں جب 8 گیندوں پہ 28 رن چاہیے تھے تو تب وراٹ کوہلی نے ان کو 2 گیندوں پہ 2 چھکے لگائے اور اسی وجہ سے پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا۔ اور 2023 کے ورلڈ کپ میں حارث رؤف کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی، یعنی جس اوور میں حارث رؤف 10 سے 12 رنز دے دیتے تو وہ پاکستان کی بچت ہو جاتی تھی، پاکستانی خوش ہو جاتے تھے کہ حارث رؤف کے اوور میں، یعنی بیسٹ اوور 2023 کے ورلڈ کپ میں حارث رؤف کا 10 یا 12 رنز کا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پی ایس ایل کی بات کریں تو پی ایس ایل میں حارث رؤف کے 2 اوورز کھیل کے خواجہ نافع پاکستان کا ہیرو بن گیا تھا۔ یعنی حارث رؤف کی خود کی پرفارمنس سوالیہ نشان ہے، وہ خود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ جس طرح کہ کسی دکان کے گودام میں سامان پڑا ہو، مطلب ایکسپائری مال اٹھا کے آپ لا کے دکان کے ڈسپلے پہ نہیں بلکہ کاؤنٹر پہ آپ رکھ دیتے ہیں، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ اور یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے 6 فاسٹ بالروں کی فوج کس لیے بنائی ہے؟ اگر انڈیا کی ہم بات کریں تو انڈیا کے پاس بھی 3 فاسٹ بالر ہیں۔ ان کا جو ہاردک پانڈیا ہے وہ ایک میڈیم فاسٹ بالر، یعنی فاسٹ بالر آل راؤنڈر کی طور پہ ٹیم میں کھیل رہا ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسری ٹیموں کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ آپ نے سارے بیٹسمین نکال کے آپ نے ایک 6 فاسٹ بالر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹیم میں فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر بھی رکھتے، جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ آپشن میں عامر جمال تھا، آپ اس کو رکھتے، یا پھر آپ فہیم اشرف کو ٹیم میں رکھتے، تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس 5 فاسٹ بالر محمد عامر، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، عباس آفریدی، 5 فاسٹ بالر کی فوج کے پیچھے آپ نے بیک اپ کے لیے حسن علی کو رکھ دیا ہے۔ ڈیزرونگ پلیئر میں ہمارے پاس پہلے زمان خان کو آپ نے ڈراپ کیا، ان کے علاوہ اگر بیک اپ ہی رکھنا تھا تو پھر آپ محمد علی کو ٹیم میں شامل کرتے، آپ عامر جمال کو ٹیم میں شامل کرتے، آپ فہیم اشرف کو ٹیم میں شامل کرتے،
آپ وسیم جونیئر کو ٹیم میں شامل کرتے، یہ وہ ڈیزرونگ کھلاڑی تھے جو پرفارم بھی کر رہے تھے اور ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور سلمان علی آغا کی سلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ کوئی T20 اسپیشلسٹ بیٹسمین نہیں، ان سے بیٹر چوائس ہمارے پاس محمد حارث تھے۔ سلمان علی آغا گو کہ انہوں نے PSL میں تھوڑا اچھا پرفارم کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل میں کوئی اچھا پرفارم کریں گے، کیونکہ PSL کی بیس پہ جو ہم نے ٹیم بنائی تھی وہ نیوزی لینڈ کی بچہ ٹیم، اسکول ٹیم یا کلب ٹیم کے خلاف بہت مشکل سے سیریز لیول کرنے میں کامیاب ہوئی۔ تو یہاں پہ محمد حارث جو ان کا انٹرنیشنل ریکارڈ بہت اچھا ہے، ان کو چانس دینا چاہیے تھا۔ اور ان کے علاوہ دوسرا آپشن ہمارے پاس عبداللہ شفیق تھے، جو کہ کافی اچھا پرفارم کیا انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا۔ اور یہاں پہ سلمان علی آغا اور حسن علی کی سلیکشن پہ سوالیہ نشان ہے۔ باقی جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے ہوپ فار بیسٹ کہ وہ پرفارم کرے آئرلینڈ کے خلاف بھی اور انگلینڈ کے خلاف بھی۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، اسپیشلی حسن علی کی سلیکشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ حسن علی کی سلیکشن ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجئے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔